واشنگٹن ڈی سی میں کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ WHO نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے۔ صرف جو گروسری کا سامان ہے وہ خریدنے کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں، باقی ہر قسم کی مارکیٹیں بند کر دی گئی ہیں۔ جرمنی کے حوالے سے یہ خبریں آئی ہیں کہ 75% جرمنی جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے اور دنیا کے کئی ممالک نے اپنے بارڈر بند کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ فضائی آپریشن معطل کر دیے ہیں۔ اٹلی میں سوائے گھریلو سامان کی خرید و فروخت کے علاوہ تمام شاپس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں امریکہ میں کچھ تعلیمی اداروں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ بچوں کو گھروں میں آن لائن پڑھایا کریں گے اور اس سلسلے میں وہ اسکول کے ٹیچرز کو باقاعدہ تربیت دے رہے ہیں۔ کئی یونیورسٹیز نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ابھی کچھ ایک ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور ان چھٹیوں کے بعد جب بچے واپس آئیں گے تو اس بات کا بھرپور امکان ہے کہ یونیورسٹی کیمپسز کے اندر بھی کرونا وائرس پھیل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک میں اور باقی امریکہ کے دیگر شہروں میں صورتحال یہ ہے کہ کچھ میڈیکل سٹورز کے اوپر آپ کو دوائیاں ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، ادویات کی قلت ہو گئی ہے۔ اسی طرح گھریلو سامان کی بھی بعض شاپس پر قلت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ لوگ سامان خوف کی وجہ سے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا میں ایک خوف کی حالت ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور زیادہ پریشان وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 60 سال سے اوپر ہیں یا بہت چھوٹے بچے جن کی عمریں 5 سال سے کم ہیں، ان کے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں کچھ حفاظتی تدابیر بھی بتائی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں، اسی طریقے سے لوگوں سے گلے نہ ملیں، صبح و شام ہاتھوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک اچھے طریقے سے دھوئیں، گھر سے جب بھی باہر نکلیں تو ماسک پہن کر باہر نکلیں اور کوشش کریں کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر اجتماعات کا انعقاد کرنے میں اس وقت تھوڑی سی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو علم ہے کہ ایران نے زیارتوں پر ایک طرح سے پابندی لگا دی ہے، وہاں پر جو بڑے بڑے ائمہ کے حرم ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں۔ مسجد نبوی اور مکہ المکرمہ میں بھی اس قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمروں کو ساتھ ساتھ ابھی جو حج کا اجتماع ہوگا تو شاید کرونا وائرس کی وجہ سے اس اجتماع پر بھی ایک بہت بڑا اثر پڑے گا۔ یہاں امریکہ میں گزشتہ روز برنی سینڈر نے اور کیا نام ہے ڈیموکریٹ کے ایک اور دوسرے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے اپنی جو انتخابی ریلیاں ہیں ان کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اور یہاں پر یہ خبر بھی آئی ہے کہ ایک پادری جن میں کرونا وائرس کا بعد میں پتہ چلا تو وہ کیونکہ ہر سنڈے کو لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو سب لوگوں کو حفاظتی اس میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں۔ تشویشناک اس حوالے سے کہ ابھی وہاں پر جو مذہبی اجتماعات ہو رہے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اسی طرح ہو رہے ہیں، اوپن ہو رہے ہیں، مارکیٹوں میں کوئی حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی جاری ہیں، سیاسی اجتماعات بہت زور و شور کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کو یہ لگ جائے تو فوری طور پر نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کو کرونا وائرس ہے، تو کم از کم 15-16 دن لگتے ہیں اس کی تشخیص ہونے میں کہ ہاں اس شخص کو کرونا وائرس لگ چکا ہے۔ تو اس دوران وہ بہت سے لوگوں سے ملتا ہے اور بہت سے لوگ اسے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کا جو اس سے ملنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور علماء اکرام کو باہر نکلنا چاہیے اور لوگوں کو بتائیں کہ اگر وہ کچھ دن احتیاط کا مظاہرہ کریں اور اپنی جو عبادتیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ادا کریں تو یہ ایک بہتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ابھی ٹرمپ نے یہ کہا تو ہے کہ اپریل تک اس کے اوپر قابو پا لیا جائے گا اور ویکسین اس کی آ جائے گی مارکیٹ میں، اور کوئی 80 ارب ڈالر کا انہوں نے اعلان کیا ہے، لیکن یہاں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم اس کے اوپر خرچ ہو سکتی ہے اور یہ اتنا جلدی اس کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کم از کم یہ سال سے اوپر بھی جا سکتا ہے۔ تو
تو اس لیے دنیا کی جو معیشتیں ہیں بڑی، ان کو تو خطرات لاحق ہیں ہی ہیں، لیکن جو چھوٹی معیشتیں ہیں ان کے لیے بڑے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ان 20 ممالک میں شامل ہے کہ جن کو کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی طور پر بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ آپ لوگوں کو گھروں میں مقید کر سکتے ہیں، بچوں کو گھروں میں پڑھا سکتے ہیں، آفیسز کے کام گھروں میں لیپ ٹاپ کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ طبقہ جو دہاڑی کے لیے نکلتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے اور جسے سبزی منڈی میں جا کر اپنی دہاڑی لگانی ہے، مزدوریاں کرنی ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اور وہ طبقہ ایسا ہے کہ جس کو ابھی تک شاید کرونا وائرس کی حساسیت کی خبریں نہیں مل سکی ہیں، اور اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اخبار پڑھے، وہ ریڈیو سنے، وہ ٹی وی دیکھے۔ اور ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات نے بھی کوئی اس کی خبریں تو دے رہے ہیں، لیکن ٹھیک طریقے سے یہ خبریں نہیں پہنچائی جا رہی۔ پاکستان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حفاظتی تدابیر کیا اختیار کرنی ہیں، اور اس مرض کی حساسیت، اس وائرس کی حساسیت لوگوں تک ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ علماء اکرام اور مفتیان حضرات کے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ہمارے پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے پر خصوصی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اس مسئلے سے کیسے ہم نمٹ سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو انٹریکٹ کروایا جائے اور اس مشن کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر لوگ اس بارے میں حساسیت کا مظاہرہ کر سکیں۔ اسی طرح اسپتالوں کے اندر جو بوڑھے افراد ہیں، اگر انہیں کوئی مرض بھی ہے تو کوشش کریں کہ ہاسپٹل کے اندر ان کو نہ لے کر جائیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے، جس طرح بچوں کا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر بڑے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں مردان میں، تو 2-3 سال پہلے ان کے والد صاحب کوئی بالکل معمولی سا بخار سا ہوا، تو انہیں ہاسپٹل لے کے چلے گئے، اور ہاسپٹل جانے کی وجہ سے وہاں پر ان کو کئی اور پرابلم سٹارٹ ہو گئے، اور وہ 1 ہفتے کے اندر فوت ہو گئے، کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت کمزور ہو چکا تھا، اور ہاسپٹل لے کر جانا ان کے لیے مزید خطرے کا سبب بنا۔ تو اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ عوامی سطح پر اس کا شعور پیدا کیا جائے، مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جائے، اور اس بارے میں جو بالکل ہمارا ایک غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے اس کو ترک کیا جائے۔